اس محفل پاک کی گفتگو کا عنوان ہے صحبت، جسے انگریزی میں کمپنی کہتے ہیں، اردو میں یاری دوستی کا حلقہ احباب۔ یاد رکھیں کہ جو جس کے ساتھ دوستی کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر دوستی اچھوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر دوستی تعلق بروں کے ساتھ ہے اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اچھوں کے ساتھ نہیں بروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ ہوگا، جو گمراہی کا پیشوا ہوگا اس کے پیچھے گمراہ ہوں گے، اور جو راہ راست دکھانے والا ہوگا اس کے پیچھے وہی ہوں گے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یار بناتے وقت، دوست بناتے وقت 100 مرتبہ سوچو، اور یار ہمیشہ وہ بنانا چاہیے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، اور حشر میں بھی کام آئے۔ ہماری یاری کے معیار صرف دنیا کی حد تک ہے، اور ہماری یاری کے مقاصد بھی دنیا داروں جیسے ہیں۔ ہم یاریاں لگاتے ہیں مفادات کے لیے، یاریاں لگاتے ہیں ہم کسی نہ کسی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے، اور آخر ایک دن یا ادھر کا یار مر جاتا ہے یا ادھر کا یار مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد یہ یاری ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جن کا مطمع نظر وسیع ہو وہ کچے سودے نہیں کرتے، وہ یاریاں بھی ایسوں کے ساتھ لگاتے ہیں جو قبر میں بھی کام آتی ہیں، حشر میں بھی کام آتی ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری نسبت جس پیر کامل سے ہے، ہماری تقدیر کی ڈوری جن کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ولی نعمت ہیں، مربی نعمت ہیں، کبھی کبھی ان کا فرمان یاد کرتے ہیں تو جس طرح پرانی کستوری کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا یہ فرمایا ہوا فرمان رگو جاں میں عشق و مستی کی مہک کو پھیلا دیتا ہے۔ ہمارے شیخ کامل نے فرمایا تھا کہ ہماری یاری صرف دنیا تک نہیں، جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں بھی ہماری یاری کام آئے گی، حشر میں بھی ہماری یاری کام آئے گی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان میں بیان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گیا اور آگے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اب چونکہ اس نے قیامت کا نام لیا ہے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال پر سوال کر دیا کہ یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب اس نے جو کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پر مان نہیں، عبادات پر مان نہیں، مجھے صرف ایک بات پر مان ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے ودعا کے چہرے والے، میں تیری زلفیں گرا گیر کا اسیر ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ مجھے صرف ایک بات پر مان ہے، یعنی نامہ اعمال میں اگر کوئی بہتری سمجھتا ہوں، اچھائی سمجھتا ہوں، نیکی سمجھتا ہوں، تو میرے نامہ اعمال میں قابل ذکر بات اگر کوئی ہے تو صرف یہ ہے کہ جد جان کرا قربان عرب دے دو در دو۔ پیارے محبوب کائنات، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تیری نماز کدھر گئی، تیرے روزے کدھر گئے، تیرا حج کدھر گیا، تیری زکاتیں کدھر گئی، تیرے جہاد کدھر گئے، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان ترجمان حق سے ارشاد فرمایا، المرء ما من احب۔ حضور فرماتے ہیں اچھا تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو سن لے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس بات میں ایک بہت بڑی سند ہے کہ جو حضور سے پیار کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ خالی خولی نعرے لگائے جائے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ ایسا نہیں کہ حلق کے اوپر سے یہ نعرے لگائے جائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نبی پاک کا اس حوالے سے بھی فرمان سن لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنتوں کو ماننے والا ہوگا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس سے پیار کیا جائے، جس سے محبت کی جائے، اس کا کہاں بھی مانا جاتا ہے، اس کی عادات و اطوار کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ گویا صحابی نے دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ میری آپ سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر قیام میں ہوتے ہیں تو میں قیام کو بھی پسند کرتا ہوں، آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو رکوع کو بھی پسند کرتا ہوں، آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو میں سجدے کو بھی پسند کرتا ہوں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو سونا آپ کو دیکھ کر میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ لیکن اگر مان ہے مجھے تو اس بات پر مان ہے کہ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں ایک طرف، نماز بھی تو آپ نے ہی دی ہے نا، حج بھی تو آپ کے در سے ملا ہے، قرآن بھی تو آپ کی زبان اطہر کھلی تو ملا ہے، یہ سارے حکم احکام آپ کے اشارہ ابرو سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اصل ذات تو آپ کی ہے کہ آپ کی زبان پر رب کلام کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو تو دیکھا ہوا ہے۔ سنا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو حضور نے سند عطا فرمائی۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا جو جس سے پیار کرے گا کل قیامت والے دن اس کے ساتھ، بولو قیامت والے دن اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھو ہم پیار کرتے ہیں دوست پاک سے، ہماری پیار کی وسعتیں بڑی ہے، قسم خدا کی ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں جو اللہ نے دل رکھا ہے اس میں اللہ والوں کی محبتیں موجود ہیں،
ہم کسی ایک دو کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمارے بھی وہ پیارے ہیں۔ ہمارے دل میں محبت غوث پاک کی بھی ہے، ہمارے دل میں محبت فرید الدین کی بھی ہے، ہمارے دل میں محبت قطب الدین کی بھی ہے، ہمارے دل میں محبت علی احمد صابر پیا کی بھی ہے، ہمارے دل میں گولڑے والا بھی بستا ہے، ہمارے دل میں شرک پور والے بھی بستے ہیں، ہمارے دل میں کرما والے بھی بستے ہیں۔ اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ ہمارے دل میں پیر عنایت بھی بستا ہے، ہمارے دل میں موترے والے بھی بستے ہیں، ہمارے دل میں حیبت پور والے بھی بستے ہیں، ہمارے دل میں علی پور والے بھی بستے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مانا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مزہ تو محشر میں آئے گا کہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ادھر سے فرید الدین پکار رہے ہوں گے میرا محب آ گیا ہے، ادھر سے معین الدین پکار رہے ہوں گے میرا پیارا آ گیا ہے، ادھر سے آواز دل نواز بغداد کے تاجدار کی آ رہی ہوگی کہ میرا پیارا آ گیا ہے، اور پھر آواز رحمت اٹھے گی، تم سارے ہٹ جاؤ، میں مدینے والے کا یہ غلام آ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ والے۔ صاحب ایک بات یاد رکھو، انگریزی کا ایک مقولہ ہے، A man is known by the company he keeps۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور صحبت بندے پر بڑا اثر رکھتی ہے۔ دیکھیے، ایک سر سے لے کر پاؤں تک خطا کار انسان جسے ساری بستی برا کہتی ہے، گناہگار کہتی ہے، پاپی کہتی ہے، اگر وہ مسجد سے نکلتا نظر آئے تو کیا تاثر ابھرتا ہے؟ سب یہی کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا نمازی ہے، اچھا ہو گیا۔ اور اگر ایک بدکار انسان مسجد سے نکلے تو اس کے بارے میں تاثر بدل جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکوکار شراب خانے سے نکلے، کعبہ خانے سے نکلے، برائی کے اڈے سے نکلے، تو لوگ یہی کہیں گے، اس کی ریاستیں باتیں نہیں دیکھیں گے، لوگ یہی کہیں گے بڑا حاجی نمازی بنتا ہے، دیکھا پکڑا گیا نا، ہم نے دیکھ لیا کہاں سے نکل رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان جس کمپنی میں جائے گا ویسا اثر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم برائی کے اڈے پر بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم بڑے مضبوط ارادے کے ہیں، ہم پر اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ برائی پھیل کیسے رہے؟ پہلی مرتبہ جو بھی جاتا ہے برا نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، جس طرح کثرت سے دھوپ میں کام کرنے والے کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے، تو کیا خیال ہے دھوپ نے اس کے وجود پر اثر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اسی طرح دوستیاں اثر چھوڑتی ہیں، یاریاں اثر چھوڑتی ہیں، ماحول اثر چھوڑتے ہیں۔ یہاں مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عطروں کے بازار سے گزرا۔ کہاں سے گزرا؟ ایسے بازار سے جہاں خوشبوئیں بکتی تھی۔ ابھی اس نے 2-4 دکانوں کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے اس کی تلیاں رگڑنا شروع کر دی، کسی نے کندھے دبانے شروع کر دیے، کسی نے اس کو مطلب کہ ہر بندہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا۔ اب اس کا ایک جاننے والا تھا، اس نے جب بازار میں رش دیکھا، آگے بڑھا تو دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑا ہے اور دبانے والے دبا رہے ہیں لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا۔ تو وہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ وہ گیا دوڑ کے، کہیں سے اس نے تھوڑا سا گندگی اپنے پاؤں کے جوتے پر لگائی
اور گندگی والا جوتا لا کے اس بے ہوش کے ناک کے قریب کیا. جب اس کی بو اس کے ناک میں پہنچی تو وہ ہوش میں آ گیا. اب سب لوگ کہنے لگے یار یہ تو نے کیسی علاج کیا؟ اس نے کہا دراصل یہ لوگوں کا گند اٹھاتا ہے، ساری عمر اس کی بدبو میں گزری ہے، اس لیے یہاں کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکا، جس کا نتیجہ ہے بے ہوش ہو گیا. جس ماحول میں یہ رہتا ہے میں نے وہاں کی تھوڑی سی ڈوز اسے دی ہے، اسے ہوش آ گیا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول میں ہی راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اور اس کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی عادات ایسا ماحول اختیار کر لیتی ہیں. کیا خیال ہے ماحول کہاں تک اثر کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار، اگر ہم اپنے ایسے یاروں کے پاس بیٹھتے ہیں جو بے ہدایتے ہیں، ایسے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو بے نمازی ہیں، ایسے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ان کا اثر نہیں ہونے والا. اچھا آپ پیغمبر کی اولاد ہیں، ذرا پڑھیں نا رب کا قرآن. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا. جب بروں کی صحبت میں بیٹھا تو رب کائنات نے فرمایا اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے اہل بیت سے نہیں ہے. برائی اتنا انسان پر اثر رکھتی ہے. اچھا یہاں انسان ہو کر، نبی کا بیٹا ہو کر نوح علیہ السلام کا اگر بروں کا ہم نشین ہو گیا تو خود برا ہو گیا، اپنے باپ کے رستے سے ہٹ گیا. جس کے اتنا قریب نور نبوت کا چراغ ہو، کتنی بدقسمتی ہے کہ اپنے باپ سے وہ نور حاصل نہ کر سکا، اور یہ انسان ہو کر گمراہ ہو گیا. اور نیکوں کی صحبت میں آ کر ایک کتا جنتی ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیکوں کی صحبت میں آ کر ایک کتا جنتی ہو گیا. اور کیسا جنتی ہوا کہ جنت بنانے والے نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اگر صحبت اچھوں کی اختیار کی جائے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ کہاں کر دیا؟ قرآن پاک میں. اچھا یہ بتائیے کتا پاک ہوتا ہے؟ نہیں، کتا نجس ہے، پلید ہے، جس کے بال بھی پلید ہیں، جس کی کھال بھی پلید ہے، جس کا بدن بھی پلید ہے، جس شے کو چکھ لے وہ بھی پلید ہے. ارے نجس العین. اگر وہ نیکوں کی صحبت میں آ جائے تو جنتی ہو جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ تو کتا ہو کے نیکوں کی صحبت میں آ کے جنتی ہو گیا. تو کتنا خوش قسمت ہے بھی حضور کا امتی اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہے. اللہ نے اس کتے کا قرآن میں ذکر کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کاف، وہ غار والے صحابی، ان کی غار کے باہر کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے کمال کیا ہے. تھا کتا، تھا پلید، لیکن اللہ کے ولیوں کی سنگت میں آ گیا. رب نے قرآن میں ذکر کر دیا. اچھا زبان سے کہتے رہے کتا 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 کتا، تو کتا تو کتا ہی ہے. ساتھ میں زبان بھی بندہ کہتا ہے یار کیا یہ کہہ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں کتے کتے میں فرق ہے. کہیے سبحان اللہ. میرے جملے پہ غور کریں. کتے کتے میں عام کتا اور ہے، خاصوں کا کتا اور ہے. یہ خاصوں کا کتا ہے. لوگ کہتے ہیں
ولیوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا معین الدین، فرید الدین، قطب الدین کے نام لیے جاتے ہو؟ ان ولیوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں ولی تو پھر ولی ہیں، ولیوں کے کتے کا اگر قرآن میں ذکر کیا جائے تو اللہ نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ، کتنے حرف ہیں اس میں؟ 5 حرف ہیں۔ کتنے؟ وَقَلْبُهُمْ، کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف ہیں۔ اب ولیوں کے کتے کا اگر قرآن کے اندر ذکر کریں تو اللہ 50 نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ قلبہم 5 حرف ہیں، اور ہر حرف کی 10 نیکیاں، 10 ضرب 5 50۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ولیوں کے کتے کا اگر ذکر کیا جائے اور قرآن میں کیا جائے تو اللہ 50 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جن کے کتے کا ذکر کیا جائے نیکیاں ملتی ہیں، اور ولیوں کا ذکر کیا جائے تو کیا شان ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، گیا گزرا دور ہے، اور یار ایسے بناؤ جو قبر میں بھی کام آئیں اور حشر میں بھی کام آئیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے، اس گھر کے لنگر کو چلتا رکھے، اور اس گھر کے بزرگوار جو دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروڑ رحمتوں کا ان پر نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی تمام بیماریاں تکالیف دور فرمائے، اور بالخصوص ان پیاروں کے عزیز کو رب کائنات اپنے محبوب کی شان کا صدقہ ہر قید سے رہائی عطا فرمائے، اور اس خاندان کے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے اس محفل پاک میں آئے اللہ آپ سب کے بھی دامن اپنی رحمتوں سے معمور فرمائے۔ ذکر پاک ہوگا، پڑھیے لا